نظروں سے نورانی میناروں کو وہاں، اور کبھی میں چوم لیتا جھوم کر طیبہ کے خار، اور کبھی میں چوم لیتا جھوم کر طیبہ کے خار۔ ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار۔ آغا قسمت نے دیا نہ ساتھ میرا اس برس، آغا قسمت نے دیا نہ ساتھ میرا اس برس، دیکھ لیتا کاش محراب و منبر کی بہار، اور کاش مل جاتی سعادت عمر کی رمضان میں، کاش مل جاتی سعادت عمر کی رمضان میں۔ روتے روتے گرد کعبہ پھرتا میں پروانہ وار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار۔ جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، فرمایا آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، من کتب عنی علما فکتب معه صلاة علی لم یزل فی اجر ما قرئ ذلک الکتاب۔ فرمایا جس نے میری طرف سے کوئی حدیث لکھی اور اس کے ساتھ مجھ پر درود پاک بھی لکھا، تو جب تک وہ حدیث شریف پڑھی جاتی رہے گی درود شریف لکھنے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کسی مسلمان کا مذاق اڑانا یہ بھی گناہ کا کام، اور سورہ حجرات میں رب کائنات نے ایمان والوں کو اس سے منع کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون۔ اے ایمان والو، مرد دوسرے مردوں پر نہ ہنسیں، ہو سکتا ہے وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں پر ہنسیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والوں سے ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں، اور آپس میں کسی کو طعنہ نہ دو،
اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو. مسلمان ہونے کے بعد فاسق کہلانا کیا ہی برا نام ہے، اور جو توبہ نہ کرے تو وہی ظالم ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ اونچا سنتے تھے. جب وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس شریف میں حاضر ہوتے تو صحابہ کرام انہیں آگے بٹھاتے، ان کے لیے جگہ خالی کر دیتے تاکہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب حاضر رہ کر کلام مبارک سن سکیں. ایک روز انہیں حاضری میں دیر ہو گئی. جب مجلس شریف خوب بھر گئی اس وقت آپ تشریف لائے، اور قاعدہ یہ تھا کہ جو شخص ایسے وقت آتا مجلس میں جگہ نہ پاتا، جہاں ہوتا وہیں کھڑا رہتا. لیکن حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب بیٹھنے کے لیے لوگوں کو ہٹاتے ہوئے یہ کہتے چلے کہ جگہ دو جگہ، یہاں تک کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گئے. ان کے اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان صرف ایک شخص رہ گیا. انہوں نے اس سے بھی کہا جگہ دو، اس نے کہا تمہیں جگہ مل گئی ہے، بیٹھ جاؤ. حضرت ثابت غصے میں آ کر اس کے پیچھے بیٹھ گئے. جب دن خوب روشن ہوا تو حضرت ثابت رضی اللہ عنہ نے اس کا جسم دبا کر کہا کون؟ اس نے کہا میں فلاں شخص ہوں. حضرت ثابت نے اس کی ماں کا نام لے کر کہا فلانی کا لڑکا. اس پر اس شخص نے شرم سے سر جھکا لیا، کیونکہ اس زمانے میں ایسا کلمہ عار دلانے کے لیے کہا جاتا تھا، شرمندہ کرنے کے لیے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. حضرت ضحاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت بنی تمیم کے ان افراد کے بارے میں نازل ہوئی جو حضرت عمار، حضرت خباب، حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت سلمان، حضرت سالم وغیرہ غریب صحابہ کی غربت دیکھ کر مذاق اڑایا کرتے تھے. ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. فرمایا گیا کہ مرد مردوں سے نہ ہنسن، یعنی مالدار غریبوں کا، بلند نسب والے دوسرے نسب والوں کا، تندرست اپاہج کا، آنکھ والے اس کا مذاق نہ اڑائیں. جس کی آنکھ میں عیب ہو سکتا ہے ان ہنسنے والوں سے صدق و اخلاص میں بہتر ہوں. تو کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے. اب مالدار ہے تو غریب کا مذاق اڑائے گا، تو نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے اور اس نے بیچارے نے وہ سادہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تیرے پاس بہت اچھی سواری ہے، اس کے پاس بیچارے کے پاس ٹوٹی پھوٹی سواری ہے، تو مذاق نہیں اڑائیں. آپ کی چپل بہت عمدہ ہے، اس کی بیچارے کی سستی سی ہے، مذاق نہیں اڑائیں. آپ کی آنکھیں ٹھیک ہے، اس کی نظر بھینگی ہے، تو اس کا کیوں مذاق اڑا رہے ہیں؟ نابینا ہے تو اس کا کیوں مذاق اڑا رہے ہیں؟ اسی طرح آپ کے جی میری فلاں برادری ہے، میں اونچی برادری کا ہوں، یہ نیچ برادری کا ہے. ارے بھی برادری کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں تو عمل دیکھا جائے گا نا، علم، عمل، ایمان، اس سے ہوگا نا معاملات ہو. اب جو جتنا متقی ہے وہ اتنا وہ مقام والا ہے، اتنا وہ درجے والا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کی بارگاہ میں زیادہ عزت والا ہے جو متقی ہے. کہ جی میں تو فلاں فیملی کا ہوں، میں تو فلاں ہمارا وہ فیملی ہے، ہماری فلاں برادری ہے، ہماری فلاں ذات ہے. بھائی اللہ بھلا کرے، علم دین حاصل کر، اس پر عمل کر، تقوی اختیار کر، پھر تو سب سے اونچا ہو جائے گا، اللہ تجھ سے راضی ہو جائے گا. تو محتاجی، فقر، غربت کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کے بال بکھرے ہوئے غبار آلود ہوتے ہیں، مٹی پڑی ہوئی ان کے بالوں میں، ان کے پاس دو پرانی چادریں ہوتی ہیں، انہیں کوئی پناہ نہیں دیتا، مگر ان کا مقام اللہ کے بارگاہ میں ایسا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر قسم کھا لے کہ اللہ تعالیٰ فلاں کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ وہ کام کر کے ان کی قسم کو سچا کر دیتا ہے. یعنی کہ جو غریب آدمی پھٹے ہوئے کپڑے ہیں تو پٹھی بھی جوتی ہے ان کی، تو بھائی نہیں، یہ انداز درست نہیں ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہیں جنتی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہر وہ شخص جو کمزور لوگوں کی نظروں میں گرا ہوا ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ پر قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی قسم سچی کر دے گا. تو کمزور آدمی ہے تو یہ جنتی ہے، اللہ چاہے گا تو ایمان والا ہے، نیک عمل والا ہے تو ہم اس نے ظن رکھیں.
اسی طرح فرمایا گیا کہ عورتیں دوسری عورتوں پر نہ ہنسیں. اب مثلاً عورتوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جی اس کے چھوٹا قد ہے تو اس کا تو یوں ہے، اس کا تو کپڑے ٹھیک نہیں ہے، اس کے تو زیور پرانا ہے، اس کو تو پرانے فیشن والے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. تو یہ نہیں بالکل اس کا وہ کہ اس کی تو ذات یوں ہے، کیونکہ عورتوں کے اندر یہ معاملہ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے عورتوں کا الگ سے بھی کہا گیا. اچھا، آپس میں ہنسی مذاق جائز ہے. کب جائز ہے سمجھ لیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عورتوں کی ایک دوسرے سے جائز ہنسی جس میں فحش نہ ہو، گندی باتیں نہ ہو، نہ ایذائے مسلم ہو، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، نہ بڑوں کی بے ادبی کریں، نہ چھوٹوں سے بد لحاظی کریں، نہ وقت و محل کے نظر سے بے موقع، نہ اس کی کثرت اپنی ہمسر عورتوں سے جائز ہے. اہانت اور تحقیر کے لیے، کسی کو گھٹیا جاننے کے لیے زبان یا اشارے سے یا کسی بھی طریقے سے مسلمان کا مذاق اڑانا حرام اور گناہ ہے، کیونکہ اس میں مسلمان کی تحقیر اور ایذا ہے. اور کسی مسلمان کی تحقیر کا مطلب اس کو حقیر جاننا، گھٹیا جاننا، اس کو دکھ دینا سخت حرام، جہنم میں لے جانے والا کام ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی سے جھگڑا نہ کر، اس کا مذاق نہ اڑا، نہ اس سے ایسا وعدہ کر جس کی خلاف ورزی ہو. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں کسی کی نقل اتارنا پسند نہیں کرتا اگرچہ اس کے بدلے مجھے بہت مال ملے. تو یہ بھی ہوتا نا، کسی کے بولنے کی نقل کرتے ہیں، کسی کے ہنسنے کی نقل کرتے ہیں، کسی کے رونے کی بھی نقل کرتے ہیں، کسی کے چلنے کی نقل اتار رہے ہوتے ہیں، کسی کے بیان کرنے کی نقل اتاریں گے، کسی کے کلام پڑھنے کی. تو استغفر اللہ، بھی اللہ سے ڈرو بھائی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کا مذاق اڑانے والوں کے سامنے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، کہا جائے گا آؤ آؤ. وہ بے چین ہو کر غم میں ڈوبا ہوا دروازے کے سامنے آئے گا. جیسے ہی دروازے کے سامنے پہنچے گا دروازہ بند کر دیا جائے گا. اب جنت کا دوسرا دروازہ کھلے گا اور پکار پڑے گی آؤ یہاں آؤ. بڑا بے چین ہو کر وہ وہاں پہنچے گا، دروازہ بند ہو جائے گا. اسی طرح اس کے ساتھ معاملہ ہوتا رہے گا یہاں تک کہ دروازہ کھلے گا، آواز پڑے گی، مگر وہ نا امیدی کی وجہ سے نہیں جائے گا، جنت میں داخل ہونے سے محروم رہ جائے گا. توبہ استغفر اللہ. یہ جو مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں یہ ان کے لیے وعید ہے. کسی کو ذلیل کرنے کے لیے، اس کی تحقیر کرنے کے لیے، اس کی خامیوں کو ظاہر کرنا، مذاق اڑانا، نقل اتارنا، طعنہ مارنا، عار دلانا، شرم دلانا، ہنسنا، برے برے نام رکھنا. جیسے کہ آج کل وہ جو اپنے آپ کو بڑا وہ شرفا میں سے سمجھتے ہیں، ایلیٹ کلاس کہتے ہیں نا جس کو انگلش میں، کچھ قوموں کو وہ ہلکا سمجھتے ہیں، ذلیل سمجھتے ہیں، پھر ان کا مذاق اڑاتے ہیں، دل آزاری والے ان کے نام رکھتے ہیں، تانے دیتے ہیں، شرم دلاتے ہیں. یہ ساری حرکتیں حرام، گناہ، جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اب سیٹھوں کی اور مالداروں کی بعض کی عادت ہوتی ہے، غریبوں کے ساتھ بات کرتے نا تو ان کو مذاق کرتے ہیں، ان کے ساتھ ان کو تانے دیتے ہیں، دل آزاری کرتے ہیں. اور وہ غریب آدمی مالدار کے سامنے بیچارہ کیا بولے گا، چپ کر کے سن لیتا ہے. تو مالداروں کو ہوش میں آنا چاہیے، ان کرتوتوں سے توبہ کرنی چاہیے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کبھی کبھی خوش طبعی کرنا ثابت ہے، تو کبھی کبھی خوش طبعی کرنا سنت مستحبہ ہے، مگر ہر وقت مذاق ہی کرتے رہنا، ہر وقت مذاق کرتے رہنا. اب اس کو تھپڑ مارا کہتے میں تو مذاق کر رہا تھا، اس کو دھکا دے دیا مذاق کر رہا تھا. اب اس کے اوپر پانی گرا دیا کہتے میں تو مذاق کر رہا تھا. اس کو ایک دم ہو کر کے ڈرا دیا کہتے میں مذاق کر رہا تھا. ارے بھائی یہ مذاق تھوڑی ہوتا ہے، مذاق کرنے کا بھی آپ کو پتہ نہیں ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی کی دل آزاری نہیں کرتے تھے، تو وہ مذاق منع ہے جس میں کسی کی دل آزاری ہو. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک میں بھی مزاح کرتا ہوں، مذاق کرتا ہوں، اور میں خوش طبعی میں سچی بات ہی کہتا ہوں، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا.
مذاق میں جو جھوٹ بولتا ہے اس کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کوئی بات کہتا ہے جس کے ذریعے وہ اپنے ہم مجلس لوگوں کو ہنساتا ہے، اس کی وجہ سے ثریا ستارے سے بھی زیادہ دور تک جہنم میں گرتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی خوش طبع فرماتے تھے مگر اس کے اندر کسی کی دل آزاری نہیں ہوا کرتی تھی۔ اللہ کریم ہمیں اس گناہ سے اور دیگر گناہوں سے بھی بچائے۔ گناہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اللہ رسول کو ناراض کرنے والا کام ہے۔ آئیے اب دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ارحم ارحم یا رحمان، اغفر اغفر یا رحمان، ارحم ارحم یا رحمان، اغفر اغفر یا سبحان، بے حد ہے جرم و عصیان، بے حد ہے جرم و عصیان، آہا کرم کر یا دیان، بے حد ہے جرم و عصیان، آہا کرم کر یا دیان، اور مجھ سے راضی ہو مولا، بخش میری ہر ایک خطا، واسطہ تجھ کو پیارے کا، واسطہ تجھ کو پیارے کا، یا اللہ یا رحمان، واسطہ تجھ کو پیارے کا، یا اللہ یا رحمان، اور یاد اجل جب آتی ہے تیرا گور ڈراتی ہے، صدقہ نور محمد کا، صدقہ نور محمد کا، قبر نہ ہو میری ویران، صدقہ نور محمد کا، صدقہ نور محمد کا، قبر نہ ہو میری ویران، اور اغفر یا سبحان، اغفر اغفر یا سبحان، ارحم ارحم یا رحمان، حشر کا کھٹکا رہتا ہے، دوزخ سے ڈر لگتا ہے، یا رب دل ہے خوف زدہ، یا رب دل ہے خوف زدہ، سلب نہ ہو جائے ایمان، یا رب دل کا، یا رب دل ہے خوف زدہ، سلب نہ ہو جائے ایمان، ارحم
ارحم یا رحمان اغفر اغفر یا سبحان۔ اور پیارے نبی کے جلووں میں جام شہادت پی لوں میں، پیارے نبی کے جلووں میں جام شہادت پی لوں میں، قبر بقیع غرقد میں، قبر بقیع غرقد میں میری بن جائے یا رحمان ارحم ارحم یا رحمان اغفر اغفر یا سبحان۔ ان کے جوار رحمت میں مجھ کو جگا دے جنت میں، ان کے جوار رحمت میں مجھ کو جگا دے جنت میں، میرے پیر کے صدقے میں مولا، میرے پیر کے صدقے میں کر دے مجھ پر یہ احسان، ارحم ارحم یا رحمان اغفر اغفر یا سبحان، ارحم ارحم یا رحمان اغفر اغفر یا سبحان۔ اور تیرا بندہ ہے بےتاب، اس کو دے حج کے اسباب، تیرا بندہ ہے بےتاب، اس کو دے حج کے اسباب، فضل کر اے رب ارباب، اس پہ کرم ہو یا حنان ارحم ارحم یا رحمان اغفر اغفر یا سبحان، ارحم ارحم یا رحمان اغفر اغفر یا سبحان۔ یا رب اپنی الفت میں پیارے نبی کی چاہت میں، یا رب اپنی الفت میں پیارے نبی کی چاہت میں گم رکھ ایسا ہو جائے، گم رکھ ایسا ہو جائے اور نہ جائے کہیں بھی دھیان،
ارحم ارحم یا رحمان اغفر اغفر یا سبحان یا رب دکھلا دے عرفات اور مینا کے دن اور رات مزدلفہ کے جلوے ہو اشک آنکھوں سے بہیں ہر آن ارحم ارحم یا رحمان اغفر اغفر یا سبحان یا رب طیبہ پہنچا دے ان کا روضہ دکھلا دے چاروں یاروں کے صدقے پورا فرما دے ارمان مدنی آقا کا صدقہ غوث و خواجہ کا صدقہ مدنی آقا کا صدقہ غوث و خواجہ کا صدقہ بن جائے عطار بھی اب بن جائے بدکار بھی اب مکے مدینے کا مہمان ارحم ارحم یا رحمان اغفر اغفر یا سبحان سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہم پر رحم فرما ہماری بری عادتیں تبدیل کر کے اچھی فرما دے یا اللہ کریم عبادات کی سستیاں دور فرما دے یا اللہ بخشے ہوئوں کے صدقے میں ہم گناہ گاروں کو بخش دے جو تیرے مخلص بندے ہیں ان کے صدقے میں اخلاص عطا فرما دے یا اللہ جو ہر وقت تیری یاد کرتے رہتے ہیں ان کے صدقے میں ہمیں بھی اپنی یاد کرنے والا ذاکر بندہ بنا دے یا اللہ کریم پاک پروردگار بے حساب جنت میں داخلہ عطا فرما دے بے حساب جنت میں داخلہ عطا فرما دے بے حساب جنت میں داخلہ عطا فرما دے یا اللہ جہنم کے عذابات سے تیری پناہ طلب کرتے ہیں مولا جہنم کے عذابات سے تیری پناہ طلب کرتے ہیں جہنم کے عذابات سے تیری پناہ طلب کرتے ہیں مولا ہماری تنگ دستیوں پر رحم فرما ہماری بیماریوں پر ایسی کرم کی نظر فرما کہ دور ہو جائے ہم صحت مند ہو جائے تیری عبادت کے لیے روزے رکھنے کے لیے اور دیگر عبادات کے لیے مولا کریم بے اولادوں کو نیک اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرما اولاد والوں کو اولاد کا سکھ اور چین عطا فرما رب کائنات ہماری کیا کیا پریشانیاں ہیں تو سب جانتا ہے مالک رحمت کی نظر فرما دے رحمت کی نظر فرما دے بے چینوں کو چین عطا فرما دے بے سکونوں کو سکون عطا فرما دے یا اللہ خوف کے آنسو عطا فرما دے مولا رقت عطا فرما دے عبادات کا ذوق عطا فرما دے رب کریم ہمارے اس روزے کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما لے کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی اللہم آمین
افطار فرما لیجیے. راشد آئیے افطار کی دعا کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ محمد. اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. مولا کریم پاک پروردگار، بے مانگے تو نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، ہماری ضرورتوں پر رحمت کی نظر فرما دے. واغفر وارحم وانت خیر الراحمین. واغفر وارحم وانت خیر الراحمین. واغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی. یا اللہ وہ صحت و عافیت دے کہ ہم سارے روزے رکھ پائیں، تراویح پڑھ پائیں، تلاوت کر سکیں، تیرے دین کی خدمت کر سکیں، تیری عبادت دل جمعی کے ساتھ کر سکیں. ہماری ضرورتوں پر رحمت کی نظر فرما دے. اللہم آمین.